جو قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے، اسی کو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل باہم پیرم بلا فصل 3 آیتیں ہیں، 16ویں 17ویں اور 18ویں۔ انسان کی حقیقت کو اور انسان کی صداقت کو اور انسان کی معنویت کو قرآن نے آئینہ بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور کہنے ہم نے انسان کو مضبوط مٹی سے، پختہ مٹی سے، بیدار مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے، مطہر مٹی سے اور بے نقص مٹی سے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، لباس وجود اس کو ہم نے پہنایا ہے، اور مارد ہستی میں ہم اس کو ان بنیادوں پر لے کے آئے۔ چھوٹی سی آیت ہے، مختصر سے فکرے ہے، اور جنہیں چنے الفاظ ہیں اور معدود چند حروف ہیں، مگر انسان کی پوری تاریخ، انسان کی پوری ڈیفینیشن، انسان کی پوری وضاحت اور مکمل تصویر ایک چھوٹی سی آیت میں نظر آتی ہے۔ آپ لفظوں کی کمی پر دھیان نہ دیں، اس کے مفہوم کی رسائی کو دیکھیں، اس کی معنویت کی وسعت کو دیکھیں اور اس کے پیغام کے پھیلاؤ پر نظر رکھیں تو حیرت ہوگی۔ چھوٹی سی بات کہی کہ ہم نے انسان کو مضبوط، مستحکم اور بڑی اسٹرانگ مٹی سے بنایا، اور کہہ رہے ہیں کھڑکتی ہوئی مٹی سے، آواز دیتی ہوئی مٹی سے، پختہ اور بیدار مٹی سے بنایا۔ یہ سوچنے کو چند الفاظ ہیں، مگر پورا انسان ان لفظوں میں نظر آتا ہے۔ آپ بس تھوڑی سی فکر کر لیں، اللہ نے انسان کی بنیاد میں، انسان کی اساس میں، انسان کی بیس میں، انسان کی جڑ میں، انسان کی اصل میں اور انسان کی فاؤنڈیشن میں اور انسان کی ترکیب میں کیا رکھا ہے؟ پختہ مٹی، مضبوط مٹی۔ یہ آیت اڑا کر اللہ نے ایک آئینہ بنا کر انسان کے ہاتھ سے دے دیا تاکہ وہ اپنے وجود کو اس آئینے میں دیکھے اور اس آیت کے کینوس میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھے کہ واقعی کوئی انسان ہے یا نہیں۔ اور چونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ہمیں مضبوط مٹی سے پیدا کیا، پختہ مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب انسان وہی انسان کہنے کا حقدار ہے جو ہر محاذ پر مضبوط ہو، جو ہر پلیٹ فارم پر اسٹرانگ ہو، مستحکم ہو، عقیدے میں مضبوط ہو، عمل میں مضبوط ہو، کردار میں مضبوط ہو، اخلاق میں مضبوط ہو، لوگوں سے اپنے تعلقات میں مضبوط ہو، خدمت خلق کے حوالے سے مضبوط ہو، والدین کی خدمت کے حوالے سے مضبوط ہو، معاشرے کی خدمت کے حوالے سے مضبوط ہو، عبادات کو انجام دینے کے حوالے سے مضبوط ہو۔ جہاں جہاں تک انسان کے ساتھ مضبوطی جائے گی کردار کی، وہاں وہاں تک انسان ہے، اور جہاں جہاں سے کمزوری آتی جائے گی وہیں سے انسانیت کا گراف گرتا جائے گا، انسانیت کا معیار گرتا چلا جائے گا، انسان کا درجہ، انسان کا مرتبہ، انسان کا رتبہ گھٹتا چلا جائے گا۔ اب وہ خود دیکھے، اگر کردار میں کمزور ہے تو وہ انسان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، سیرت میں، سنت میں، الہی قانون میں، الہی نظر میں، اور کہیے گا تگڑ توش کا نام انسان نہیں ہے، جسمانی پھیلاؤ کا نام انسان نہیں ہے، اس کے موٹا گندا اور لمبا اور چوڑا ہونے کا مطلب انسان نہیں ہے، پراپرٹی کا نام انسان نہیں ہے، دولت کا نام انسان نہیں ہے، رشتوں کا نام انسان نہیں ہے، تعلقات کا نام انسان نہیں ہے، شکل صورت کا نام انسان نہیں ہے، آدھا کی ترتیب کا نام انسان نہیں ہے، خوبصورتی کا نام انسان نہیں ہے۔ تاریخ کا نہ عمر کا نام انسان ہے، نہ عیش کا نام انسان ہے، نہ اس کے عہدوں کا نام انسان ہے، نہ منصب کا نام انسان ہے۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں بڑے بڑے قدامت ملے، بڑے بڑے لمبے لوگ ملے، بڑے بڑے عمر والے لوگ ملے، لیکن جب کردار سے فرار کیا
قریب لوگ ملے، لیکن جب وہ میدان عمل سے بھاگے اور فرار کیا تو تاریخ نے ان کو اندھیرے میں دھکیل دیا، اور ایک 6 مہینے کا بچہ کردار کے میدان پر مسکرایا تو تاریخ نے اپنے ماتھے کا چھوڑا بنا دیا۔ یہاں پر تشریف فرمائے، مجھے توجہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ مکمل مجلس سن بھی چکے ہیں، میں تو اسی سے انتظار کرتے ہوئے برکت اور تبرکت عرض کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ عمر 6 مہینے، چشمہ ہاں، مگر تاریخ کے بھلائے نہیں بھلایا، تاریخ کی مجبوری بن گئے ہیں اور کہنے لگا تاریخ اور کرے ایک جملہ کہنے پڑھے لکھے ہوئے، اور اگر اس کو آپ تھوڑا سا سماعت کر لے تو شاید ان کو تصویر ملے۔ علی اصغر تاریخ کی مخلوق نہیں ہے، علی اصغر تاریخ کی مخلوق نہیں ہے، تاریخ کا خالق ہے۔ علی اصغر کا خالق کو بنایا، تاریخ نے علی اصغر کو نہیں بنایا، علی اصغر نے تاریخ کو بنایا ہے، تاریخ کو جان دی ہے، تاریخ کو حیات دی ہے، تاریخ کو صداقت دی ہے، تاریخ کو فکر کی ترقی دی ہے، کیفیت دی ہے اور پہلو دیے ہیں، رخ دیے ہیں، اینگلز دیے ہیں۔ پہلے کو تو 6 مہینے کے ہیں، مگر کبھی قرآن سے پوچھا، قرآن میں جھانک کے دیکھا، ابھی فلسفہ موت و حیات پر بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بیانات ہوتے ہیں، بڑے افکار نظریات اور نکات پیش کیے جاتے ہیں، تحقیقات پیش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا 53واں سورہ ہے، سورہ مبارکہ ہے النجم، اور اس کی 43ویں آیت ہے 43۔ اس کے اندر اللہ نے موت اور حیات کو ہم سے قریب کر کے سمجھانا چاہا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، سند ہو جائے گی میرے لیے، عجیب و غریب بات ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ موت اور حیات کی منظر کشی کی ہے۔ اس خوبصورت انداز سے آپ کو موت و حیات کا فلسفہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے انہو ہوا اضحکا و ابکا، انہو ہوا اماتا و احیا۔ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو رلایا، اور کرے گیا انسان کو رلایا تو زندگی دی اور ہنسایا تو موت دی۔ انہو ہوا ابکا و اضحکا، انہو ہوا اماتا و احیا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت اگر تلاوت فرمائے، سماعت فرمائے، قرأت کرے، آپ کی نظر پڑے کسی آیت پر تو سرسری نہ گزرا کرے، اس کی طرف بھرپور توجہ سے اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ بہت سارے اس کے اندر روح ملتے ہیں، بڑی جھٹکیں ملتی ہیں اور بڑی کیفیتیں ملتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہا پہلے کہا کہ اللہ ہوا اب کا، اللہ وہ ہے جو رلاتا ہے، جو رلاتا ہے۔ اب کا باطل فال سے ہے، بکا کو مزید فی بنایا۔ اب کا یہ انسان کو رلانا اللہ کا کام ہے، انسان خود نہیں ہوتا۔ تو جب قرآن نے مہر لگا دی وہ انسان کو رلانا یہ کار الہی ہے، اللہ کا کام ہے، تو پھر موقع پہ فتوے لگانے والا فکر کرے کہ اللہ کا لگا جانا انہ ہو، وہ وہی ہے پروردگار آپ کا جس نے انسان کو رلایا۔ انسان خود نہیں ہوتا، انسان کی اپنی یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ وہ روئے۔ اگر اللہ کا اشارہ نہ ہو، اگر اللہ کا ساتھ نہ ہو، حکم نہ ہو، اس کا کارنامہ نہ ہو، اس کی شرکت نہ ہو تو انسان رو نہیں سکتا۔ آپ کا رلایا تو
زندگی کی آیا، اب کا کے ساتھ آیا کو رکھا، آیا کا مطلب ہے حیات کی، جہاں رلایا وہ حیات کی، اور پھر کہتا ہے انہو ہوا ازہکا، اللہ ہی ہنساتا ہے، وہماتا وہی موت دیتا ہے، یعنی موت کو ہنسنے کے ساتھ رکھا اور زندگی کو رونے کے ساتھ رکھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ انسان کی زندگی کا آغاز رونے سے ہے، ابتدائے حیات رونا ہے۔ اگر واضح ہو جائے تو بہت بڑا پیغام آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ رونے کو زندگی کے ساتھ ترتیب کیا، منسلک کیا، اٹیچ کیا۔ جہاں رلایا وہاں زندگی دی، اور جہاں ہنسایا وہاں موت دی۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے موت ہنسنے کا نام ہے، زندگی رونے کا نام ہے۔ رونا اصل میں قرآن کی نظر میں زندگی ہے، اور ہنسنا یہ موت ہے۔ اللہ فرمائے اب چلیے آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ نے کہا جہاں زندگی وہاں رونا۔ کسی بھی مذہب میں بچہ پیدا ہو جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو وہ روتا ہے، اور اگر گمسم ہو جائے، خاموش ہو جائے پیدا ہونے کے بعد، تو ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے، طب کہتا ہے، حکمت کہتی ہے کہ اس کو ہلاؤ جھلاؤ، جھٹکے دو، کچھ کرو تاکہ وہ رونے لگے۔ مولانا صاحب کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور آوازیں گریانا آئے تو حضرت جی پوچھتے ہیں بچہ خاموش کیوں ہے؟ تو بہو کہتی ہے سرکار کو رویا نہیں ہے، چپ چاپ پڑا ہوا۔ ارے بلاؤ، اس کی زندگی کا ذریعہ ہے رونا۔ فتویٰ دینے والا خود ہی رونے کا حکم دے دے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہر بچہ دنیا میں جو بھی آتا ہے، ہندوؤں میں پیدا ہو، مسلمانوں میں پیدا ہو، عیسائیوں میں پیدا ہو، یہودیوں میں پیدا ہو، مجوسیوں میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، 73 فرقوں میں کسی بھی فرقے میں پیدا ہو، جہاں رونا جائز ہے وہاں پیدا ہو، یا جہاں ناجائز ہے وہاں پیدا ہو۔ ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک بات اور کہیے، پیغمبر اسلام نے بھی اور قرآن میں بھی، قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سیرت ہے، اللہ کا لا ہے، اللہ کی روش ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی طرز ہے، اللہ کا ڈھنگ ہے، اللہ کا انداز ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی کیفیت ہے، اللہ کا بنایا ہوا منہج ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے جس پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے گھر میں جو پیدا ہو وہی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نہیں۔ اس کی وضاحت پیغمبر نے فرمائی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ بچہ کہیں بھی پیدا ہو مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ قیامت ہے، جس نے ہمیں بتایا کہ قبر میں سوال جواب کا معاملہ ہے، جس نے ہم کو بتایا پھولے ہیں، ایمان ہے، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، ذوالکفل ہے، انوح ہے، مشترک ہے، ملائک ہے، ایمان ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، یوسف ہے، ایوب ہے، یعقوب ہے، ذوالکفل ہے، یونس ہے، خضر ہے، سب کے سب پیغمبروں کو ہم نے دیکھا کسی کو نہیں، پیغمبر نے کہا ہے، ہم نے مانا تو بتانا وہی پیغمبر فطرت کا رہا۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ آپ تعجب فرمائیں گے یہودی کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے بچہ وہ بھی مسلمان پیدا ہو رہا ہے، عیسائی کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان پیدا ہو رہا ہے۔ مانے دو شاہد، دو آئی وٹنس، دو گواہ آپ کے سامنے پیش کر دیے، ایک قرآن سورہ فاتر کیا ہے، دوسرے حدیث پیغمبر اعظم کا قول۔ وہ فطرت کہا، یہاں اس کی تشریح اسلام سے کی۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، کافروں میں پیدا ہو، مشرکوں میں پیدا ہو، ہندوؤں میں پیدا ہو، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔
میں بھی معاملہ یہ ہے جیسی گود ملتی ہے ویسا تاکہ لطف سبحان دوبارہ ہو جائے۔ قرآن نے کہا فطرت اللہ التی، یہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے، اور نبی نے کہا وہ فطرت اسلام ہے۔ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے گھر میں پیدا ہونے والا قابیل مسلمان ہی تھا، بعد میں کافر ہوا۔ اور میں کہا ابو لہب پیدا مسلمان ہی ہوا تھا، ابو جہل پیدا مسلمان ہی ہوا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ خالد ولید والد آس مشرک کافر منافق بے دین سرکش سرکار دہشت گرد آتنکواد یہ سب کے سب مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ سب ہو کیسے جاتے ہیں؟ تو ریزن بتایا، سبب بتایا کہ جیسا پالنے والا ہوتا ہے بچے کو متاثر کرتا ہے، اور بچہ کوئی مذہب تھا دیتا جس گھر میں کرتا ہے۔ اب کسی مسلمان سے یہ نہ پوچھو کہ تو جس گھر میں پلا ہے وہ کون تھا، اور پلنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، پالنے والے کو حکم لگا دیتے یہ مسلمان ہے تو پالنے والا بھی مسلمان ہوگا، لیکن یا تو ان کی گنگا بہا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ ابو طالب کا مذہب کیا تھا، یہ بتاؤ محمد کا مذہب کیا ہے، جو محمد کا مذہب ہے وہ ابو طالب کا مذہب ہے۔ دیکھیں میں قرآن کی کچھ ٹیکنیکل ٹرمز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے قرآن مجید کا اپنا سسٹم اور نظام۔ اللہ نے 1,40,000 انبیاء کو بھیجا، ان میں 313 کو رسول بنایا، 313 میں سلیکشن کیا تو 5 کو منتخب کر کے بڑا رسول بنایا، اور ان 5 میں 4 کو صاحب شریعت بنایا، صاحب کتاب بنایا۔ غور کریے گا، عجیب و غریب لوگ ہیں، عجیب و غریب پر صرف 5 منفرد ہیں۔ سپیریئر کتنے ہیں؟ اعلیٰ و افضل بہتر و بہتر صرف 5۔ توجہ کیجیے گا، یہ 5 ہے۔ اب میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان میں اللہ نے کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، اور کسی کو حبیب اللہ بنایا۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن دیکھیں اور قرآن کو اسٹڈی کریں تو اللہ نے سب کو معصوم، مطہر، پاکیزہ، بے عیب، بے نقص اور بالکل مطہر، طیب و طاہر، عالم اس کو بنایا۔ یہی نہیں
پھر ایک کام اور کیا اللہ نے، جنہیں رہبر بنایا، جنہیں حاکم بنایا اور جنہیں رہنما پیشوا بنایا، وہ نبی ہو، رسول ہو، خلیفہ ہو، امام ہو، ولی ہو، ان کے لیے کوالٹی الگ سے رکھی۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے یہاں کہہ دے، یہ کہتے بھائی مجھے نبی مانو، میں نبی ہوں، تو کیا آپ مان لیجیے گا نبی؟ کوئی اگر کہے کہ میں امام ہوں، اس کے خالی اعلان پر آپ مان لیں گے کہ یہ امام؟ کوئی کہے میں رہبر ہوں، مجھے مان لو، کیا آپ مان لیجیے گا؟ نہیں مانے گا۔ ہم رجوع کریں گے قرآن کی طرف، اور قرآن سے پوچھیں گے تو بتا الہی بارگاہ کے رہبروں کی کوالٹی کیا ہے، پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ تو بہت ساری شناخت کو چھوڑتا ہوں، ایک شناخت بتاتا ہوں۔ اللہ جسے رہبر بناتا ہے اسے خود پڑھاتا ہے، خود علم دے کے بھیجتا ہے، اسے دنیا میں جاہل نہیں بھیجتا، اور تو جانو بے پڑھا لکھا نہیں بھیجتا۔ ایک آیت پڑھو میں آپ کی اجازت ہو، سورہ ہے 16واں سورہ قرآن مجید کا اور 78ویں آیت، یاد رکھیے گا 16واں سورہ اور 78ویں آیت، پورے یونیورس کا اور پورے عالم انسانیت کا، پورے کشور بشریت کا اللہ نے بائے ڈاٹا بیان کیا ہے۔ توجہ کریں، ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ارے بھائی اللہ وہی تو ہے کہ جس نے تم سب کو اب کوئی بھی ہو تم سب کو، واللہ اخرجکم، یہ کن جو ہے نا یو تمہیں سب کو، دو حرفوں میں پوری کائنات کو سمیٹ لیا۔ ہم نے تم سب کو تمہاری ماؤں کے شکم سے، والداؤں کے پیٹ سے، ماؤں کے بطن سے اس حالت میں پیدا کیا، اس سچویشن میں پیدا کیا، اس کیفیت میں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم جتنے بھی ہیں سب کی ولادت کیا ہے، تولید کیا ہے، آغاز کیا ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ابتدا کیا ہے، اسٹارٹنگ کیا ہے ہماری جہالت۔ اور تو جانا ہم سب جاہل پیدا ہوئے، اور اگر کسی میں ہمت ہو تو ٹوک دے، ریجیکٹ کر دے، کھڑے کے لیے کہ پڑھا لکھا پیدا ہوا، جو بھی پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا، چونکہ اللہ نے الہی ہے واللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہمیں جب تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل مطلق تھے، بالکل اننون تھے، وائٹ پیپر، صفحہ سادہ۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا نہ تمہارا نظر تھی، نہ نظریہ، نہ علم، نہ معلومات، نہ اطلاع، نہ خبر، نہ نالج، نہ ایجوکیشن، کچھ نہیں تھا جب ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ توجہ جانو، اب دنیا میں جو بھی پیدا ہوا وہ جاہل پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بعد میں بنا، انجینئر بعد میں بنا، فلسفر بعد میں بنا، ٹیکنالوجسٹ بعد میں بنا، پائلٹ بعد میں بنا، لیکن جب پیدا ہوا تھا تو جاہل ہی تھا، اور ایک زمانے تک جاہل رہا۔ ایڈمیشن کرایا، داخلہ کرایا، بسم اللہ ہوئی، آغاز ہوا، اور اس نے پڑھا تھا کے جی میں، نرسری میں، اور ادھر آیا مڈل کیا، پھر ہائی اسکول کیا، پھر ہائی گریجویشن کیا، اور پڑھتا چلا گیا، پی ایچ ڈی کیا اور کیا کیا، بی ٹیک ہوا، ایم ٹیک ہوا، آئی آئی ٹی کیا، یہ ساری بات کی باتیں ہیں نا، پڑھ لیا، اب بات بڑا ہو گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں عجیب انداز سے، اے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، لیکن اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، وہی تمہیں موت کی طرف پلٹا دے گا، اور جو جانا تمہیں موت دے دے گا، اور موت دیتے وقت کیا کرے گا؟ لیکن لگانا باقا علم شیعہ، مر کے وقت پھر جاہل ہو جاؤ گے، آئے تھے جاہل، جائیں گے بھی جاہل۔ اور جو جانا جو کچھ دنیا میں پڑھا تھا سب بھول گئے، اب سب کے ہاتھ ہمارا مذہب کرتے ہوئے شاگرد پکڑ کے ہلا ہلا کے بولتا ہے اسماعیل چونکہ جو پڑھا تھا وہ بھول گیا ہے۔ ہر انسان کی تاریخ مرتب ہو رہی ہے، انسان کی پوری بایوگرافی اللہ لکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے۔ دیکھیں
بڑے شہیدوں میں پھر عرض کر رہا ہوں کیا کہا پیدا ہوئے تو کیا تھے لا تعلمون پڑھے لکھے تھے نہیں جاہل تھے اور جب مرنے لگے تب بھی جاہل اور نہیں تو پروردگار نے بھیجنا ہی جاہل تھا دنیا میں اور دنیا سے بلانا ہی جاہل تھا تو پھر بھیجا ہی کیوں تو سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ اور 84 آیت 84 اس میں ارشاد ہوا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا اور تو کیا ابتدا بھی گائے انتہا بھی گائے نہ خلافت میں علم نہ موت میں علم تو کیا جب آئے تو علم سے خالی جب جانے لگے تو علم سے خالی بیچ میں کیا کیا علم اور وہ بھی کتنا قلیلہ تھوڑا سا تو کیا ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں علی کی بات کرتے ہیں حسن کی بات کرتے ہیں حسین کی بات کرتے ہیں اہل بیت کی بات کرتے ہیں ہم انہیں کو کہتے ہیں صداقت انہیں کو کہتے ہیں مرتبے ان کے لیے رتبے ان کے لیے منصب ان کے لیے مقام ان کے لیے درجات ان کے لیے فضیلتیں ان کے لیے منقبتیں ان کے لیے بچے ان کے لیے ساری باتیں ان کے لیے ہدایت ان کے لیے ہر منصب ان کے لیے ہر کمال ان کے لیے ہر عزت ان کے لیے ہر شان ان کے لیے ہر شوکت ان کے لیے اے بھائی ہمارے پیچھے نہ پڑو اگر لڑنا ہے تو قرآن سے لڑو دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو اس کا فائدہ کیا ہے آیا تو جاہل گیا تو جاہل درمیان میں کیا کیا علم وما اوتیتم من العلم ہم نے تمہیں علم سے نہیں دیا الا قلیلا تھوڑا سا یہ اللہ کا تھوڑا ہے ملا کا تھوڑا نہیں ہے اللہ نے تھوڑا سا دیا انسان کو ابھی تھوڑے سے ان کا کرم دیکھا اس تھوڑے سے میں کہاں ہے انسان زمین پہ نہیں رکا چاند تک پہنچ گیا ستارے تک پہنچ گیا اس کا ایئر بنا لیا اپنا اسٹیشن قائم کر لیا اسپیس میں ہواؤں میں گیا خلاؤں میں گیا گھٹاؤں میں گیا فضاؤں میں گیا سورج کی کرنوں کو مسافر کیا آکسیجن کو مسافر کیا ایٹم کو بنایا بم بنایا پلین بنایا ایروپلین بنایا اسکائنر بنایا انٹرنیٹ بنایا ٹیلی فون بنایا وائرلیس بنایا میڈیکل سائنس کو ڈیولپ کیا یہ کام پر ہے چھوٹا سا علم تھوڑا سا علم تھوڑا سا علم انسان کو زمین پہ نہیں بیٹھنے دے رہا ہے اب بتاؤ ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں یا نہ کریں جنہیں اللہ نے تھوڑا سا علم دیا تھا وہ تو چاند تک چلا گیا وہ تو ستارے تک چلا گیا وہ تو کہنا چاہا جسے تھوڑا سا علم دیا تھا وہ چاند تک چلا گیا وہ سورج تک چلا گیا اور قرآن پڑھو 36واں سورہ اور اس کی بات بھی ہے اللہ نے عبادت کو مخاطب کر دے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ایمان کو پورا کا پورا علم دے دیا ساری کائنات کو دکھا دیا قلیلہ عبادت کو دکھا دیا کل کا کل پورا کا پورا علم علی کے پاس ہے اور آگے علی کے پاس ہے تو ان کے پاس چھوٹا سا علم تھا تھوڑا سا علم تھا ذرا سا علم تھا جب وہ چاند پر پہنچ گئے ستارے پر پہنچ گئے تو جنہیں اللہ نے پورا علم دیا ہو وہ اگر اشارے سے سورج بنتا ہو یہ علی کی فضیلت کا بیان نہیں ہے قرآن کی صداقت کا اعلان ہے میرا بیان آنا چاہتا پوری انسانیت بادشاہ سلطان منسٹر چیف منسٹر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو اس دنیا میں جو بھی آیا حضور اکارڈنگ ٹو قرآن کیا آیا لا تعلمون شیئا جاہل آیا اور قرآن نے پھر کیا بتایا جاہل گیا آنے میں بھی جاہل جانے میں بھی جاہل اب اصول دے رہا ہے قرآن اور ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے پیغام دے رہا کہ جو جیسا آئے گا
वही जाएगा, जो जाहिल आया है वो जाएगा भी जाहिल। तो इजाजत हो तो हिदायत पढ़ो। सारी इंसानियत को एक तरफ रखा, ये कहकर कि ला तालमून, तुम कुछ नहीं जानते, हमने जाहिल पैदा किया। और एक खानदान की तरफ देखकर मशीयत ने झूम के कहा 55वां सूरा 4 आयतें, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मैं रहमान हूँ, मैंने पहले पूरा कुरान पढ़ा दिया, फिर इंसान को पैदा किया, इल्म पहले दिया। बेकार है ना? क्या कहा? फशिया साहब बैठे हुसैनी यूनिवर्सिटी, हुसैनी मकतब है, ये अहले बैत की तस्कार है, यहाँ से अगर कुछ लेके नहीं गए तो हम बड़े महरूम हैं, बड़े बदकिस्मत हैं। क्या कहा अल्लाह ने? अर्रहमान, अपना तारुफ करा है, मैं रहमान हूँ। क्यों हूँ रहमान? अल्लमल कुरान, मैंने तमाम का तमाम कुरान, अलिफ लाम इस्तगराक का, और जो चारा अल्लामा तालीम से बना। तालीम का मतलब है मैं जाती किसी की तरफ मुंतकिल कर देना, ट्रांसफर कर देना। इल्म कुरान जो हकीकत में अल्लाह के पास था, वो अल्लाह ने किसी को दिया, अल्लाह का कुरान। मैंने पूरा का पूरा कुरान पढ़ा दिया, खलकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया। अभी क्या कहा था कुरान में अल्लाह ने कि हमने इंसान को जाहिल पैदा किया, और अब क्या रहा है पैदा करने से पहले पूरा कुरान पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के इंसान और ये कोई खास इंसान है, अल्लाह ने पहले कुरान पढ़ाया और बाद में पैदा किया। शायद मैं वजाहत नहीं कर सका, फिर कर दूं अगर तबे हमायूं पे बार ना हो। अल्लाह को इस तरह कहना चाहिए था, रहमान खलकल इंसान अल्लमहुल कुरान। रहमान वो है जिसने इंसान को पैदा किया, फिर उसे कुरान पढ़ाया। पैदा के बाद तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तरतीब बदल दी। मैं रहमान हूँ, मैंने पहले पूरा कुरान पढ़ाया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात 15 बरस के बाद वाजिब है, वाकई वाजिब है, तकलीफ होना चाहिए। मगर ये भी तो बात करो जो 15 साल के वाजिब है, बात उस पर तो इजलास हो रहा है। और वो इंसान जो इल्म लेके पैदा हुए, वो भी तो बताओ उम्मत को कौन है? मुसलमानों को वो भी तो बताओ कि इंसान के अफराद कौन है जो पैदा बाद में हुए, कुरान पहले पढ़ लिया। अब तो वजाहत की जरूरत नहीं, सारे इंसानियत पे जान मार के लगाया अल्लाह ने। क्या निशान लगाया? अभी आपने सुना, क्या पैदा हुए सब जाहिल। हुजूर तक तो चाहिए, क्या कहा? सारे जाहिल पैदा हुए, और एक मखसूस लोगों के लिए क्या कहा? इन्हें हमने पहले कुरान पढ़ा दिया और बाद में पैदा किया। तो इसका मतलब है सारी कायनात इंसानियत अलग है, ये लोग अलग है। और अभी आपने भी सुना मेरी हकीम की ज़बानी, जो जैसा आएगा वैसा जाएगा। हमारे पढ़ने वाले के लिए कुरान पढ़ा जाता है, चूंकि न वो कुरान पढ़ के आया था, न कुरान लेके जा रहा, मगर है खानदान जिसके लिए कुरान ने वजाहत की कि कुरान पढ़ के पैदा हुआ। और जो जाना तो रसूल कुरानी के मुताबिक जो कुरान लेके आया है वो जाएगा भी कुरान लेकर। जो जाहिल पैदा हुआ वो मरने के बाद भी जाएगा।
रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, तारीख नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर ज़हन आली में न रह सका हो तो फिर रिमाइंड कर ले। सूरह नहल की दोनों आयतें 78वीं आयत और 70वीं आयत, 2 आयतें जो पूरी इंसानियत का बायोडाटा रख रही है। आए जाहिल है भी जाहिल, ये कहा। अब क्या हुआ? एक खानदान है बस जिसकी शान ये है कि अल्लाह ने उन्हें कुरान पढ़ा के पैदा किया। हम थोड़ी देर के लिए खामोश रहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है अहले बैत पर तो फिर आप अपने खेमे से लाइए कोई, लाइए कौन कुरान पढ़ के पैदा हुआ। अगर पुराना माने तो जुमला कहो, आलम इस्लाम में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, उसका भी आलम ये है कि 40 साल तक एक सूरा याद नहीं हुआ। सूरह बकरा याद करते रहे, अच्छी बात है। कुरान याद करना अच्छी बात है। बुढ़ापे में करे, जवानी में करे, बचपने में करे, कलाम इलाही है। तज नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दावा अल्लाह ने किया है कि हमने सारे इंसानों को जाहिल पैदा किया और जब अपनी बारगाह में बुलाएंगे तब भी जाहिल होंगे। यानी आफ्टर विलादत जाहिल, आफ्टर मौत जाहिल, पैदा होने के बाद भी जाहिल और मरने के बाद भी जाहिल। इतनी सी तारीख है इंसान की जो इतराता है, इतनी सी तारीख बस। आए भी जाहिल है भी जाहिल, मगर एक खानदान है जिसके लिए अल्लाह ने कहा एक करो है, एक जमात है जिसके लिए कहा हमने कुरान पढ़ाकर पैदा किया। तो कौन है वो लोग? लाओ ना, अगर नहीं आए तो फिर मानो। और ये किसी बंद कमरे की बात नहीं है, लोगों के घर की बात नहीं है, एक अल्लाह के घर की बात है, एक मैदान की बात है। तो ये शानदार एक बाप है, एक बेटा है, बाप का नाम अली है, बेटे का नाम हुसैन है। अली ने आते मोहम्मद की गोद में कुरान पढ़ के बताया कि कुरान लेके आ रहा हूं। हुसैन ने नौके में कुछ समाते महरूम रह जाए। ये नहीं चाहता, बहुत हल्का करके, बहुत ही लाइट करके आपके सामने रखना था। एक वो जिसने आते ही, अरे एक बात बताइए मुझे, मैं एक ट्रेजेडी बयान करता हूँ, एक परेशानी, और परेशानी नहीं है, ताज्जुब भी है। ये बताएं अजीजों, तौरात हमारी वालिदा ने जब हमें अकीदे की तरफ पहला सबक दिया था तो क्या पढ़ाया था? जब हमें बोलना शुरू किया था तो माँ ने बलबल कुर्बान होके सबसे पहले अपने नूरे नजर से क्या कहा था? मेरे लाल कहो अल्लाह, पंजतन, इमाम, मासूम, करबला के शहीद, अंबिया 1,24,000, आसमानी किताबें पढ़ाया था। ये सबक कभी नहीं भूल सकते। माँ ने पढ़ाया था, माँ का पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भूलते, पढ़ाया था। तो कितनी किताबें हैं? 4। क्या क्या नाम है? तौरात, ज़बूर, ज़बूर नहीं, ज़बूर, इंजील और कुरान। अब इनका थोड़ा सा आपके सामने मैं तफसीली बयान करूं। तौरात हजरत मूसा पे नाज़िल हुई। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2500 साल पहले
25 صدیاں پہلے 25 centuries old. کون؟ حضرت موسیٰ. آپ کے رسول سے 2500 سال پہلے. تو جو رسول سرکار سے 2500 سال پہلے تھا اس پر کتاب نازل ہوئی توریت. جناب داؤد سرکار دو عالم سے 1500 سال پہلے ان پر نازل ہوئی زبور. حضرت عیسیٰ سرکار سے 500 سال پہلے ان پر نازل ہوئی انجیل. اور ہمارے حضور ہے ان پر نازل ہوا قرآن. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے ہمارا رشتہ ان چاروں کتابوں میں عملی اعتبار سے کس کتاب سے؟ ہم نماز توریت دیکھ کے پڑھیں گے، زبور دیکھ کے پڑھیں گے، انجیل دیکھ کے پڑھیں گے. اگر ایسی حرکت کر لی تو نماز باطل. پروردگار کہتا ہے تینوں کو چھوڑو چوتھے کو دیکھو. زبور میں نے جو کہا بھی نہیں تھا وہ آپ نے سمجھا. شکریہ. اور کریے لطافت تو خیر ہے. ہمارے یہاں اگر جاسوس نہ بتائے غیر کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چل سکتا. اتنے ذہین لوگ ہیں یہ رزق معرفت ملتا ہے فرشیات بہت دیر نہیں. تو حضور توریت کو دیکھ کے ہم کوئی عمل نہیں کریں گے. کیوں؟ توریت ہے منسوخ. منسوخ کا مطلب سمجھتے؟ ویلیڈیٹی ختم، گارنٹی ختم، ڈیٹ ختم. اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. ناسخ العمل اللہ کی طرف سے. اس کے بعد آگے زبور بھی ڈیٹ، اس کو دیکھ کے بھی نماز نہیں پڑھیں گے. انجیل ایک نہیں رہی، 4 حصوں میں آ گئی. اناجیل اربع، متی کی انجیل اور کس کی لوقا کی انجیل اور پتہ نہیں کس کس کی انجیل، 4 انجیلاں ہیں. مگر ہمیں انجیل کو عقیدے میں رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. بلا فرمائے عدد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں. ہم اس کو دیکھ کے عمل نہیں کر سکتے. نماز کس کو دیکھ کے پڑھیں گے؟ قرآن کو دیکھ کر. روزہ کس کو دیکھ کے رکھیں گے؟ قرآن کو دیکھ کر. حج کس کو دیکھ کے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایصال ثواب. توریت کی آیتیں نہیں پڑھیں گے ہم ایصال ثواب. حبیب اللہ کا ہمارے فاتحہ پڑھوایا تھا تو توریت کو دیکھ کے پڑھیں گے، زبور کو دیکھ کے پڑھیں گے، انجیل کو یا قرآن کو؟ قرآن کو. تو قرآن یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. ہمارا 24 گھنٹے کا رشتہ کس کتاب سے ہے؟ قرآن سے. ہم اگر سانس بھی لیں گے تو مطابق قرآن، وضو کریں گے قرآن کو دیکھ کر، اذان کہیں گے قرآن کو دیکھ کر، اقامت کہیں گے قرآن کو دیکھ کر، الہی احکام پر عمل کریں گے قرآن کو دیکھ کر. جو قرآن نے حلال کہا وہ حلال، جو حرام کہا وہ حرام. اپنی مرضی نہیں چلتی دین میں. جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں انہیں فالو کرو، انہیں کو مراجع کرام کہا جاتا ہے. فرمائیے گا مرجعیت کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن سے قریب کرتی ہے، اس سچائی کا نام مرجعیت ہے. جو چاہ رہا ہوں خیر یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، موضوع نہیں آ گیا درمیان. تو ہمارا کس کتاب سے رشتہ ہے حضور؟ قرآن سے. اور رشتہ 24 گھنٹے کا پارٹ ٹائم نہیں، پرماننٹ 24 گھنٹے. اب سنیے، جو کتاب 2500 برس پہلے نازل ہوئی جس سے ہمارا عمل کا رشتہ نہیں، جو 1500 سال پہلے نازل ہوئی جس سے ہمارا عمل کا رشتہ نہیں، جو 500 سال پہلے نازل ہوئی اس سے ہمارا عملی رشتہ نہیں. جائیے مسلم کتب خانوں میں جائیے، لائبریریز میں جائیے اور کتابیں اٹھائیے، نکالیے لغت، کھولیے تے کی ترتیب باب تا اور سے توریت پڑھیے. مسلمان نے توریت کے معنی لکھے تو جو چاروں وراثت سے بنا. تورات کے معنی ہے باطل کو چھپانے والی کتاب، باطل کو مٹانے والی کتاب، باطل کو پاؤڈر بنانے والی، سرما بنانے والی، پیس ڈالنے والی کتاب. مسلمان نے توریت کے معنی لکھے. بہت جانتے گا عزیزوں. اب اٹھائیے پھر نکالیے لغت، ڈکشنری کھولیے، باب زبور
زبور کے معنی زبر کہتے ہیں تختی کو، پلیٹ کو، یہ پلیٹوں پہ نازل ہوئی، تختیوں پہ نازل ہوئی۔ زبور پختہ ترین تختیوں والی پلیٹوں والی کتاب، لکھے ہیں معنی سنیے۔ اب نکالیے الف انجیل، یہ باب نکالیے، نکلے گا چیپٹر ڈکشنری میں، فوراً ٹک کیجئے، نکلے۔ آج تو گوگل کا دور ہے، آپ کلک کیجئے گوگل میں، نکالیے معنی۔ انجیل کے معنی اینجل کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کو۔ اللہ نے جو فرشتے کے ذریعے حضرت عیسیٰ سے باتیں کی، وہ جب کتابی شکل اختیار کر گئی تو اس کا نام انجیل ہو گیا، معنی لکھا۔ توریت کے معنی سمجھ لیے، زبور کے معنی سمجھ لیے، انجیل کے معنی ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ مسلمانوں کی کتابوں سے، جن کتابوں سے ہمارا دور کا بھی رشتہ نہیں، ان کتابوں کے معنی لکھے ہر امت میں، اور جس کتاب سے ہمارا 24 گھنٹے کا رشتہ ہے۔ جب میں نے قرآن کے معنی دیکھے اور کاف کی تختی نکالی ہر ڈکشنری میں، تو ہر جگہ ملا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ جب توریت تیری کتاب تھی، زبور تیری کتاب تھی، انجیل تیری، یہ بھی تو اللہ ہی تھی۔ ارے معنی بتا قرآن کے کیا ہے؟ توریت کے معنی بتانے والے، زبور کے معنی بتانے والے، انجیل کے معنی بتانے والے۔ مسلمان کی جو جان سے زیادہ عزیز کتاب ہے، اس کے معنی بھی تو بتا۔ سارے مسلمان مترجمین نے حضور قرآن مجید کے معنی چھپائے، قرآن کے معنی بتائے نہیں۔ کیوں نہیں بتائے؟ بڑا سیانہ ہے مسلمان، اس لیے نہیں بتائے کہ اگر قرآن کے معنی بتائے تو پھر مسلمان یہاں نہیں ٹکے گا، اسی دروازے پر جائے گا۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ کے لائق گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، مگر ایک جاہل طالب علم کی گزارش سن تو لے تھوڑی دیر۔ کیا یہ اذیت ناک نہیں ہے، کربناک نہیں ہے، درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، تعصب نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو توریت کے معنی بتائیں، زبور کے معنی بتائیں، انجیل کے معنی، قرآن کے معنی کیوں نہیں بتاتے؟ قرآن کے معنی بتائے نہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ پردے میں رکھے معنی کیوں رکھے؟ کچھ تو ہے۔ یہ کون سی سازش ہے بھائی؟ قرآن تو تمہاری کتاب ہے، اور تمہارے لیے تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نبی نے تجویز رکھی تھی کہ میں اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ تمہیں نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاؤ قرآن کے معنی چھپائے کیوں؟ آپ ہلکے بنا لیجیے گا، توریت کے معنی بتانے والی 2500 سال پرانی کتاب کے معنی نظر آ گئے۔ دیکھا مسلمان کی دور کی نظر کتنی تیز ہے، قریب کی نظر، سامنے قرآن رکھا اور اندھا ہو رہا ہے۔ لفظ کو قبول نہیں کیا۔ توریت 2500 سال کے ڈسٹینس پر رکھی ہے اور اسے نظر آ رہی ہے۔ زبور 1500 سال دور رکھی ہے، اسے نظر آ رہی ہے۔ انجیل 500 سال دور رکھی ہے، اسے نظر آ رہی ہے۔ دور سے کتنا دیکھ رہا ہے، اور قرآن سامنے رکھا ہے، وہ اندھا ہو رہا ہے۔ دیکھنا، بتا ان بیچاروں کو، بتا نوجوانوں کو، یوتھ کو، ینگسٹر کو، قوم کے مستقبل کو بتاؤ نا قرآن کے کیا معنی بتائے نہیں۔ بات اور بتا دوں، توریت آنے کے بعد توریت بنی ہے، زبور آنے کے بعد زبور ہوئی ہے، انجیل آنے کے بعد انجیل ہوئی ہے۔ جب یہ کتابی شکل میں ہو گئی، پرنٹ ہو گئی، مرتب ہو گئی، ان کا کلیکشن ہو گیا، تب ان کو نام ملا۔ لیکن قرآن سنیے، سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا دوسری آیت، قیامت کی بات۔ اللہ کہتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو نازل ہی قرآن کیا۔ ہم نے اس کو نازل ہی قرآن کیا ہے سرکار۔
دیکھیے گا بڑی بات ہے، یہ آنے کے بعد قرآن نہیں بنا، جمع کرنے والوں نے قرآن نہیں بنایا، ترتیب دینے والوں نے اس کو بائنڈنگ کر کے اس پہ اسٹپ نہیں لگایا کہ یہ قرآن نہیں، انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل ہی قرآن کیا، یہ لوح محفوظ سے ہمارے گھر سے قرآن میں آیا، ذہن میں رکھ لیا آپ نے کیا ہے یہ، وہاں سے کیا آیا ہے قرآن۔ میں کہاں پڑھ رہا ہوں مجلس، کہرا سادات مجلس پڑھ رہا ہوں نا، میں یہاں کے غزل فرباس ہوا ہوں یا آیا ہی غزل فرباس، پہلے سے تھا نا، تو ایسی سمجھ لیجیے سامنے کی مثال، قرآن وہیں سے قرآن آیا، تو اب جب وہاں سے آیا تو اب سچویشن بدل گئی، اب اس کے معنی پوچھو تو بھائی لغت سے نہ پوچھو، چلو قرآن سے پوچھیں، پھر چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف، 17واں سورہ 78ویں آیت 78، ارشاد ہوا، سرکار دو عالم سے خطاب ہے اللہ کا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، حبیب نماز قائم فرمائیے دلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، نماز کب پڑھیے جب سورج، دلوک کے معنی کیا ہے، دلوک مصدر ہے، سورج کا اپنے کمال پہ پہنچ کر ڈھلاؤ کی طرف مائل ہو جانا، یہ دلوک کہلاتا ہے۔ تو نماز کب پڑھو، لدلوک الشمس، سورج جب غروب ڈھلنے لگے، اور کب پڑھو نماز، اِلیٰ غسق اللیل، غسق کے معنی ہے اندھیرا ہو جانا، رات تاریکی میں ڈوب جائے تب تک نماز پڑھو، اور کب پڑھو نماز، قرآن الفجر، جب صبح آ جائے۔ آپ نے سن لی میری بات، آیت سماعت فرما لی، ترجمہ بھی سن لیا، مگر مقصد تک نہیں پہنچے، ذرا سا اپنی انگشت مبارک کو تھوڑی سی زحمت دے لیجئے تاکہ میں کاؤنٹ کرا دوں۔ اللہ نے اس آیت میں نمازوں کا ذکر کیا ہے اور رسول سے کیا ہے کہ آپ برپا کیجئے، آپ قائم کیجئے، مگر وقت کتنے بتائے ہیں، دلوک شمس، زوال آفتاب، غسق لیل، رات کی آمد، قرآن فجر، صبح کی آمد، تین ہی تو ہے نا، دلوک شمس، غسق لیل، قرآن فجر، تین وقت ہیں قرآن میں نمازوں کے، 5 وقت چھوٹی بات پورے قرآن میں 5 وقت ہے ہی نہیں، وقت 3 ہی ہے، وقت 3 ہی ہے، اور ایک جگہ اور اللہ نے کہا ہے 3 کی وجہ سے، ہے نا، پروردگار عالم کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصیت کے ساتھ بیچ والی نماز کی، بیچ آئے گا وہاں جہاں ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، اور کریے گا دیکھیے گا قرآن مجید میں 3 وقت ہیں، نمازیں 5 ہیں، انہیں 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہے، سورج کے غروب ڈھلنے سے اور سورج کے ڈوبنے تک ظہر اور عصر، سورج ڈوب گیا غسق لیل، رات کے 12 بجے تک مغرب اور عشاء، اس کے بعد تہجد اور اس کے بعد صبح، 3 وقت ہے، نمازیں کتنی ہیں؟ یہ جو ہم سے لوگ پوچھے ابھی آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، 3 وقت میں 5 نمٹا دیتے ہیں آپ، 3 وقت میں آپ کے یہاں بھی تو جماعت ہوتی ہوگی، جہاں سے بھی تشریف لائے، سب جگہ ہمارے یہاں نمازیں ہوتی ہیں نا، مسجد میں کیا وقت نماز ہوتی ہے؟ 3 وقت ہوتی ہے نا، صبح کی، ظہر کی، مغرب کی، 5 وقت تو نہیں پڑھتی الگ الگ۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، تو اگر آپ سے آپ کا بھائی پوچھ رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب، نمازیں تو 5 ہیں، 3 وقت میں کیوں آپ نپٹا رہے ہیں؟ تو آپ دلیل کیا کہیں گے؟ آپ دلیل کہیں گے بھیا سچ ہے کہ نمازیں واقعی 5 ہیں، لیکن وقت قرآن میں 3 ہی ہے، انہیں میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا یہ بتاؤ تمہارے گھر کا قانون چلے گا یا ہمارے گھر کا ہوگا؟ نہیں صاحب، نہ ہمارے گھر کا نہ آپ کے گھر کا، اسلام میں قانون چلے گا اللہ کے گھر کا۔ تو اللہ کا گھر کہاں ہے؟ ہوگا کعبہ، تو کعبے میں حج میں جاتے ہو، ٹی وی تو آپ بھی دیکھتے ہیں، جب وہاں ظہر اور عصر کی
دور چلی جائے گی بات. پھر آئیے توریت کے معنی بتائے, زبور کے معنی بتائے, انجیل کے معنی بتائے, ختم مجلس, ہو گیا ٹائم. بس تینوں کتابوں کے معنی بتائے. 2500 سال پرانی کتاب کے معنی لیجیے, 1500 سال پرانی کتاب کے معنی لیجیے, 500 سال پرانی کتاب کے معنی لیجیے, اور جو ہماری کتاب ہے قرآن تو نہیں, اس کے معنی نہیں معنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور چھٹی معنی بتاؤ نا. اللہ نے کہا یہ نازل ہی قرآن ہوا. اب سنیے گا حضور کیا کہا اللہ نے, قرآن سے قرآن کے معنی بتا رہا ہوں. پہلے سچویشن بتائی, یہ آیا ہی ہے قرآن, آنے کے بعد قرآن نہیں بنا, قرآن ہی بن کے آیا, یہ تھا ہی قرآن, اس کے بعد آیا. آفٹر نزول قرآن نہیں بنا, بیفور نزول قرآن ہے. قرآن آیا, اگر آپ بیکار ہو گئے ہیں تو میں رزلٹ دوں, یہ آیا یہ قرآن. اب قرآن کے معنی قرآن سے سنو, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. انا بے شک قرآن الفجر, فجر کہتے مارننگ کو, صبح کی, قرآن الفجر صبح کی پڑھی ہوئی نماز, مشہودہ گواہی دی ہوئی ہے. صبح کی نماز کی گواہی ہوتی ہے, جو رکعت میں سب سے کم اس کی گواہی ہو رہی, ظہر کی گواہی نہیں, عصر کی گواہی نہیں, مغرب و عشاء کی گواہی نہیں. قرآن کیا ہے, صبح کی نماز کی گواہی. ارے گواہیاں سب کی ہیں, مگر گواہوں کا کورم اور نصاب پورا ہوتا ہے صبح کی نماز میں. اس لیے کہ گواہ دو ہوں, آگے میں شاہد ہے, آئی وٹنس دو ہوں. توجہ چاہنا, یہ صرف صبح کی نماز کو شرف حاصل ہے کہ رات کے فرشتے ڈیوٹی بدل کے جاتے ہوتے ہیں, دن کے آتے ہوتے ہیں. جانے والا بھی دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, آنے والا بھی دیکھتا ہے. صبح کی نماز کوشش کیجئے گا کبھی چھوٹے نہیں, کبھی قضا نہ ہو, کبھی ترک نہ ہو. اس کی گواہی فرشتے دے رہے. میں نے بہت دیر لگا دی, کیا ہوا عزیزوں, مجلس نہ سمجھنا, لیکچر سمجھ لینا. انا قرآن الفجر, بے شک صبح کی پڑھی ہوئی. قرآن کے کیا معنی ہوئے, بولیے نا, قرآن کے کیا معنی ہوئے, قرآن میں پڑھی ہوئی. تو قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا, اور یہ نازل ہی قرآن ہوا. تو اب بتاؤ آنے سے پہلے اسے کس نے پڑھا, آنے سے پہلے کس نے پڑھا, تو یہ قرآن بنا. ہوگا اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہوگا, یہ سب پڑھا ہوگا نہیں, سپوز نہیں چلے گیا سے بتائیے کلیئر کٹ. وہاں اللہ تعالیٰ نے مانے اللہ تعالیٰ کے 99 نہیں 10,000 نام دیے تھے. اللہ, معبود, وجود, رحمان, رحیم, لطیف, ستار, غفار, ہے نا, کریم اور خالق اور رازق اور محمد اور جبار اور قہار, عالم, علام, علیم, شاہد, شہید, مشہود, لطیف, کریم, یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس کے تو سوال ناموں میں قاری ہے ہی نہیں. اس نے اپنا نام قاری رکھا ہی نہیں, تو پھر اللہ نے تو پڑھا نہیں. اب بتاؤ اللہ کے بعد کس نے پڑھا. اللہ کے بعد نمبر آتا ہے رسول اللہ کا. رسول اللہ کے بارے میں آپ سنجیدہ نہیں, آپ ہی کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں تھے, تو رسول نے بھی نہیں پڑھا. تو اب کوئی تیسری ذات ہے جس نے قرآن پڑھا اور یہ قرآن بنا. آپ بڑے سیدھے ہیں اصل میں, سوچ نہیں پاتے. اب آپ کو میں نے بتا دیا نا, اللہ بھی نہیں, رسول بھی نہیں, اب کوئی تیسری پارٹی ہے جس نے آنے سے پہلے قرآن کو پڑھا. یہی وجہ ہے قرآن کے معنی نہ بتانے کی. کھل جائے گا کون پڑھ کے آیا, لیکن اللہ نے کہا یہ ہمارا نظام ہے, یہ ہمارا سسٹم ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم ظاہر کر کے رہیں گے.
کون آیا؟ بس چھوٹی سی بات، اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ دوریاں، یہ ٹکراؤ جہالت کی بنا پر ہے، یہ اختلاف، یہ تصادم، یہ کٹا ٹکشال، یہ بھیڑان صرف جہالت کی بنیاد پر ہے، اور جہالت تعصب کو جنم دیتی ہے۔ سمجھے گا؟ دنیا میں جتنے بھی علی سے دشمنی کرتے ہیں وہ جہالت کا شکار ہے۔ اگر علی سے ذرا سا بھی ان کا تعلق ہوتا تو وہ علی سے دشمنی، جہالت پیدا کرتی ہے سبیت، تعصب۔ سنیے، اب جیسے سامنے لوگوں کے علی نے پڑھا قرآن، آنے سے پہلے اے ہائے میں غضب ہو گیا، علی نے کیوں پڑھ دیا، علی نے کیوں پڑھ دیا؟ اب صاحب ارے بھائی ابھی آیا نہیں تو علی نے کیسے پڑھ دیا؟ اچھا بھائی نہیں پڑھا ہوگا، میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کے معنی بتا رہا ہوں کہ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، اللہ قاری ہے نہیں، رسول ہے نہیں، وہ کون ہے تیسرا؟ بھائی چھوڑو علی کو، تم ہی لاؤ نہ کوئی، تو ماننے کو تیار ہے؟ پورے عالم انسانیت میں چراغ لے کے ڈھونڈا، کوئی ملا ہی نہیں جس نے آنے سے پہلے پڑھ لیا۔ سچویشن کیا ہے اصل میں؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قبول فرمائیے گا، ابھی تک مسلمان کو دشمنی کے آداب بھی نہیں معلوم، محبت کے تقاضے تو کیا پورا کرے گا؟ ابھی تو دشمنی نہیں جانتا، یہ سوچتا ہے کہ علی کی فضیلت علی کی ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ علی کی کوئی فضیلت اپنی ہے ہی نہیں، یا وہ اللہ کے حق میں جاتی ہے، رسول کے حق میں جاتی ہے۔ علی کی فضیلت علی تک رکتی ہی نہیں، ہر فضیلت دیکھ لو، یا رسول کو ثابت کرے گی یا اللہ کو ثابت کرے گی، ہر فضیلت نہیں آپ نے دیا نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، علی کی فضیلت علی تک نہیں ٹھہرتی، یا رسول اللہ تک جاتی ہے یا اللہ تک جاتی ہے۔ ہر فضیلت، جو بھی فضیلت، آپ کہیں گے علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن آنے سے پہلے 13 سال قبل قرآن پڑھا، اس میں رسول کی فضیلت کون سی ہے؟ بتاتا ہوں کون سی ہے، بتاتا ہوں کیسے۔ بس آخری بات، اور زیادہ نہیں کھدوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ اب سمجھئے 15 رجب 30 عام الفیل، منڈے، پیر کا دن، صبح صادق، کعبے کا سایہ، دیوار کا قرب، غلاف کعبہ کی نزدیکی، اللہ کا نبی علی کو کعبے سے لے کے نکلا، دستے رسالت پر علی ہے، 3 دن بیت گئے، آنکھیں نہیں کھولی، ماں کا دودھ نہیں پیا، جیسے ہی نبی لے کے آئے کعبے کے بعد آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، خدا جانے کہاں ہو گیا، السلام علیکم، السلام علیکم، سن لیا جملہ، گہرائی میں نہیں اترے۔ یہ ہے 30 عام الفیل کی بات، غور کریے، اعلان رسالت ہوگا 43 عام الفیل میں، 13 سال کے بعد۔ ابھی پوری دنیا میں کوئی جانتا نہیں کہ محمد کیا ہو، یہ لطیف باتیں، نازک باتیں، باریک باریک باتیں اپنی میموری میں اسٹور کرتے رہا کیجئے۔ ود پوسٹ درجے کے ساتھ سلام کیا، رسول اللہ کے رسول آپ پہ سلام۔ اسلام کی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، اس نے محمد کو رسول کب جانا؟ دعوت ذوالشیرہ کے اعلان کے بعد کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہیں سے بحث چلی کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ علی اس بات کو جانتے تھے
ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تو خود ایمان ہوتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ختم، بس چھوٹی سی بات۔ اب قرآن مجید علی پہ ہے معاملہ، علی نے جو پڑھ دیا قرآن، کبھی یاد دلائیے گا اگر آپ سے آمنا سامنا ہو، مزید باتیں بعد میں عرض کر دوں گا۔ ایک قرآن کی چھوٹی سی آیت سن لے بس، وہ بتا دوں، اور مصائب کی طرف تاخیر بہت ہو گئی ہے، آپ نے بڑا انتظار کیا۔ سنیے گا، 1 گھنٹے کا ایک بچہ گہوارے میں ہے، اللہ کی خالص قدرت سے پیدا ہوا، باپ ہے نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ۔ قوم نے اپنے نجس ذہنوں میں شک پیدا کیا، مریم ہم نے شادی تو تمہاری کی نہیں، شوہر تمہارا کوئی ہے نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے، تو ماں کیسے بنی؟ اب ممبر کے بھی تو آداب ہے نا، باقی آپ سمجھ لیجیے، آج ماں کیسے بنی؟ ہم نے شادی نہیں کی، اب نہیں کیا، نہیں کیا، آپ کا کوئی ہسبینڈ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، شریک حیات نہیں ہے، آپ ماں کیسے بنی؟ اب چڑھائی ہمیشہ باستی نے چڑھائی آئے، مار ڈالو مریم کو، ختم کر دو مریم کو، زندہ ترکور کر دو، اب کیا کرے مریم؟ اب قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھو، جیسے ہی کہا بچے سے پوچھو، اب بچے نے پڑھنا شروع کیا، انی عبداللہ، آقا میرے کتابوں میں جان نہیں لڑیا، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے کتاب دی۔ یہ آیت ہے سورہ مریم 19ویں پارے کی 22ویں آیت، توجہ چاہ رہا ہوں، کس نے پڑھی؟ عیسیٰ نے پڑھی، نازل کب ہوئی؟ رسول کے دور میں، پڑھی کب؟ یعنی قرآن کے آنے سے 500 سال پہلے عیسیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اور کہیے اس میں کوئی مسلمان بحث نہیں کرتا کہ عیسیٰ نے قرآن آنے سے پہلے قرآن کیسے پڑھ دیا، اور علی پہ بحث ہو رہی ہے، تو پلٹ کے کہتے ہیں صاحب ان کی ماں تو بتول ہے، رضیہ ہے، زکیہ ہے، مرضیہ ہے، مصطفیٰ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے، وہ تو بہت بڑی عالمہ ہے، علیمہ ہے، آمنہ ہے، امینہ ہے، اللہ کی منتخب ہے، وہ تو مادر رسول ہے، ان کا مریم کا کیا کہنا، ان کے لیے 42 نقل قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان کا بیٹا تو پڑھ سکتا ہے۔ خاموش، کسی کی ماں کو علی کی ماں کے مقابلے پہ ڈالا، کائنات میں کسی کی ماں کتنی بھی بڑی ہو، علی کی ماں سے بڑی نہیں ہے، اور بڑی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ محمد بھی جھک کے ماں کہہ کے سلام کرتا ہے، علی کی ماں سے بڑی کسی کی ماں نہیں۔ اب دلیل سنیے، وہ صاحب ٹھیک ہے، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، تو علی تو فاطمہ کی اصل کے بیٹے ہیں، کا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق جا کے قرآن میں پڑھ لینا، بس جملہ سن لے، تم بحث کرتے ہو نا علی کیسے پڑھ سکتے ہیں قرآن نزول سے پہلے، عیسیٰ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کہو تو مریم کے بیٹے تو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن مجید میں، ارے اللہ جس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دے جب اس کا بیٹا قرآن پڑھ سکتا ہے، تو جس کی ماں کو اپنے گھر کی دیوار یہ پیدا ہو تو قرآن پڑھیں، یہ شہید ہو تو قرآن پڑھیں۔ 1000 دار کی مجلس، ایک صاحب کردار کی مجلس، ایک آپ کی قوم کے ممبر اور ایک فرد کی مجلس، ایک سید کی مجلس، اولاد رسول، اولاد زہرا، حسینی نسل کی ایک فرد جس کی مجلس یہ بڑھ پایا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے اور کر رہے مولانا پڑھ رہے تھے، آپ نے جناب عباس کے مسائل پڑھے، اب بس 2 جملے آپ اسے بتائیں۔ آپ نے کہا تھا میں سنتا آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے مرنے والے مختلف رشتے رکھتے تھے، بیٹوں کے باپ تھے،
بیٹیوں کے پدر تھے، والدین کے لخت جگر تھے، کسی کے داماد ہوں گے، کسی کے خسر ہوں گے، کسی کے چچا ہوں گے، مگر ایک رشتہ جو بے پناہ رشتہ کہلاتا ہے وہ بھائی، تو بھائی بھی تو تھے نا۔ مولانا نے بھائی پر روشنی ڈالی۔ کربلا نے کسی رشتے کو تشنا نہیں چھوڑا کہ رشتوں کو نباہا کیسے کریں، یہ ہر عالم میں بتایا۔ اب بس 1 یا 1.5 منٹ حضرت عباس کی وفاداری، جناب عباس اور جناب امام حسین علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی ہیں، مولا کائنات کے دونوں بیٹے، مائیں الگ ہیں۔ میرے مولا حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے غازی عباس کی والدہ فاطمہ کلابیہ ہے، نام دونوں کا فاطمہ ہے۔ اور جو کہ جگہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سوتیلی ماں ہو تو وہ اپنے بچوں کو پہلی ماں کے بچوں سے کم سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پڑھاتی ہے کہ تم کم نہیں ہو، تمہارا بھی حق اتنا ہی ہے، تمہارا بھی درجہ اتنا ہی ہے، میراث تمہاری بھی اتنی ہے، حق تمہارا بھی اتنا ہی ہے، اپنے کو کم نہ سمجھنا، پہلی بیوی کے بچوں سے میں دوسری بیوی ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تاریخ گواہ ہے۔ بھرت اور رام کا کیا ہوا آپ کے ہندوستان کی تاریخ ہے۔ ہر ماں پہلی ماں کی اولاد سے اپنی اولاد کو نہ کمتر خود سمجھتی اور نہ انہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھتی۔ کائنات میں اکیلی خاتون ہے، جب محفل میں دلہن بن کے آئی اور گھر کے اوپر احترام کے ساتھ اتارا گیا تو گھر کے اندر نہیں گئی، ریوڑی پہ سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا میرے آقا امیر کائنات، یہ اللہ کے ولی، حسنین کے بابا، میرے سرتاج۔ مولا نے کہا کیا بات ہے فاطمہ کلابی، کہ یہ بتائیے فاطمہ زہرا کا مزار مقدس کدھر ہے، قبر مطہرہ کدھر ہے؟ فاطمہ کیا کرنا ہے قبر پوچھ کے؟ کہ مولا بتائے تو صرف مجھے جہت بتائے، سائٹ بتائے، کدھر ہے قبر نبی ذاتی کی، ام الائمہ کی قبر کدھر ہے؟ فاطمہ بنت محمد کی قبر کدھر ہے؟ علی نے اشارہ کیا ادھر، رک کر کے کھڑی ہوئی اور مرتبہ کہا نبی ذاتی گواہ رہنا، میں حق کی توحید کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں آپ کی ہمسر بن کے نہیں آئی، آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی، کنیز بن کے آئی۔ اور اگر کسی کا ملے گی تو کائنات میں سکھا ہو، میں آپ کے بچوں کی کنیز بن کے آئی۔ میں نے، اب مجھے کتاب کا نام یاد نہیں ہے، ایک روایت پڑھی تھی دوران مطالعہ، وہ یہ تھی عجیب روایت کہ سجدہ کیا ڈیوڑی کے اوپر شکر الہی کا، اور گھر میں آئی اور کہتی ہے مولا شہزادیہ کدھر ہے، نبی زادیہ کدھر ہے، ثانیہ زہرا کدھر ہے؟ جناب ام البنین کی آواز سن کر حجرے سے جناب زہرا باہر اور آنے کے بعد بشرا کا اماں سے کہا، جناب ام البنین قدموں کے گر پڑی، مجھے ماں نہ کہنا، ماں نہ کہنا، میں خادمہ بن کے آئی، کنیز بن کے آئی، زینب تم ثانیہ زہرا ہو، تم نبی ذاتی ہو، کائنات کی سیدانی ہو، میں خادمہ بن کے آئی ہوں۔ جب ماں اس کردار کی ہو تو تب گود میں عباس بنتا تو نہیں لگا، میں عجیب بن کے ماں نہ کہنا، ماں نہ کہنا۔ جناب کلثوم آ گئی، اماں سلام، پھر وہی قیامت برپا ہو گئی، اٹھی لرزتی ہوئی، کانپتی ہوئی، تھر تھراتی ہوئی، کہا میرے کائنات میرے بازو پکڑ لے، علی نے بازو پکڑے، ایک وقت کہا زینب تم فاطمہ کی بیٹی ہو، نبی کی نوازی ہو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا بڑا مرتبہ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ جناب ام البنین نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بے وفا باوفا بیٹا عطا فرما۔ جناب زینب نے کہا آمین۔ اب کہتی ہے جناب ام البنین، زینب اپنا دست مقدس آگے بڑھاؤ، میں تم سے ایک عہد کرنا چاہتی ہوں۔ کہ کیا عہد کیجیے گا؟ کہ عہد یہ کرو گی جب میری گود
कभी हुसैन को भाई न कहना, जब कहना आता मौला, सैयद, सरदार, बस। और कभी ज़ैनब के सामने आंखें उठा के बात न करना, कभी नाम न लेना, रिश्ता कायम न करना, बहन न कहना, सानिया ज़हरा। शरीकतुल हुसैन अलकाब से याद करना, कभी नाम न लेना, बहन न कहना। खत्म हो गई बस। अभी आपने मसले सुने हैं कि अल्लाह की ज़बानी दो लफ्ज़ मुझसे सुन लो। जब हज़रत अब्बास के दोनों शाने तैयार हो रहा है, ये रवायत मक्तल में, और इस रवायत से तो खुद मासूम की वापस नहीं है। कोई जाकिर था जो हरम हुसैन अलैहिस्सलाम में मसहब पढ़ा करता था हज़रत अब्बास। सरकार सैयदुल शुहदा उसकी खामगाह कहा तो मेरे भाई के मसहब नहीं पढ़ता, कहा पढ़ता तो मैं तो अब्बास के मसहब पढ़ता हूँ, मैं तो उन्हीं का जाकिर। कहा तो मेरे भाई अब्बास के मसहब नहीं पढ़ता। मौला मैंने तो पढ़े, उनके शाने कटे, उनके सर पे गुर्द लगा, मैं तो सारे मसहब पढ़े का नहीं, एक मसहब नहीं पढ़ता। कहा बताइए क्या? करबला में जितने भी शहीद तो जाना वक्त शहादत अपने रहमान से गिरे तो गिरते वक्त हाथों का सहारा लिया। मेरे भाई की ये सबसे बड़ी मुसीबत है। जब अब्बास गिरा है तो हाथ तो थे जिनका सहारा लेते, कैसे गिरा होगा मेरा शरीर, मेरा गले, मेरा सामान, तो इस तरीके से खून से लगा, सर तो पारा हुआ। अब्बास घोड़े से जमीन पर आते हैं, सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका या सैयदा, मेरे सैयदो सरदार, आप पर कुरान का सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ा, आ गए। जब आए तो आपने अजीब मंजर देखा, अली की तमन्ना खून में रहे, अली की जवानी लहू में कर। हुसैन बैठ गए, सब्र को मुज्तमा करके अब्बास का सर सालों में रखा। अब्बास के मशाल में पूरे इमामत को महसूस किया। एक बंदा का मांगा, ये साबुत तो अली अकबर के सर के लिए है, मैं तो गुलाम हूँ, मेरा सर तो कदमों में रखा है। हुसैन रो पड़े, अब्बास अब्बी के सारी अब्बी वफा के लिए आना। अरे मेरे भाई हुसैन आया है, हुसैन बता रहे अब्बास, हुसैन करीब होगा। कहते अब्बास बस
والقوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب کریم تیرے ذکر عظیم کا واسطہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اہل بیت کے چاہنے والی جائیداد جہاں کہیں بھی ہے ان کی حفاظت فرما ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے خاک کا رحمت فرما اور جو زندہ ہے ان سب کو اپنی رحمت کے حساب میں زندہ و سلام ہمارے ولی اعظم حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما عقبات عالیہ مزارات مقدسات ان سب کی حفاظت فرما مراج کرام علماء حق مجتہدین حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ ان کی تائید اور توفیقات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کو طول عمر عطا فرما پروردگار ہم زندہ رہے تو اہل بیت کے اسوہ حسنہ پر چلتے رہیں اور مرتے وقت بھی ہماری آخری سانس تک یہی کیفیت ہو کہ ہولی کے وفادار ہیں حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرآن فرما کر بار دیگر جناب مرحوم کی روح کو ہم نے حساب